عبدالعلیم خان صاحب کے بھی ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، جو آئی پی پی کے حضرات ہیں، وہ تمام جو ہے استحکام پارٹی کے لوگ، ان کے بھی ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. سو اب یہ کوشچن ہے کہ کہنے کا تو ابھی ایک پروسیس ہے، ظاہر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ غالباً 10 تاریخ تک ہے کہ یہ ٹریبیونل میں جائیں گے. 3 جنوری اس کی لاسٹ ہے، جب تک آپ الیکشن ٹریبیونل کے اندر جا سکتے ہیں. جی نہیں، وہ تو جائیں گے نا، پھر ان کے اوپر کاروائی ہوگی، پھر فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے. اب 2 طریقے ہیں ان کے پاس کہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ اس میں ٹریبیونلز میں جائیں گے، مگر جب اب ایک پارٹی کے ٹارگیٹڈ چیدہ لوگوں کو کیا جاتا ہے تو ایک نظر آ رہا ہے، ایک بچے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ صرف ٹرائیبیونلز کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ پتہ ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ نظام سارا رگ کر لیا ہے تو ٹرائیبیونل بھی رگ ہو جائیں گے. تو اصولی طور پہ تو یہ بنتا ہے کہ سپریم کورٹ نے وہاں سے بڑی عدالتوں سے کسی کو نوٹس لینا چاہیے تھا. اب دیکھیں، ایک طرف کانٹراسٹ یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کا نظام رگ ہو گیا اور یہ لوگوں کو یہ 2-3 دن سے چل رہا ہے، روز کی یہ ہو گئی ہے، یہ نظر آ گئی ہیں ان کی. عثمان ڈار کی والدہ کے بھی ریجیکٹ ہو گئے ہیں، ان کی بھابھی کے بھی جو ہیں ریجیکٹ ہو گئے ہیں. تو یہ اب یہ 2-3 دن سے چل رہا ہے، لوگوں کے ایک نئی طریقہ واردات ہر دفعہ نکالا جاتا ہے. ابھی وہ جو تائید کرنے والے تھے اور جو تجویز کرنے والے تھے ان کو اٹھایا جاتا رہا، اور بلیٹنٹلی عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے، آر اوز کے دفتروں میں ہو رہا ہے، پولیس والے کئی دفعہ خود رو رہے ہیں کہ جناب کیا کریں، اوپر سے آرڈر ہے. تو ایک مذاق اڑانے والی بات ہے. اس سے پہلے اس سے بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم مارشل لاء میں یہ تھا نا کہ ایک لائن لگ گئی ہے کہ جناب یہ مارشل لاء ہے، یہاں پہ آ کے کسی کے بنیادی حقوق نہیں ہے، جس نے جو کرنا ہے کر لے. اب یہ ان کو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں خراب چیز ہوتی ہے کہ آپ نے قانون رکھے ہوئے بھی ہیں، آپ کا آئین بھی موجود ہے، ادارے بھی موجود ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ ایک شرمناک قسم کے طریقے سے کیا جائے تو پھر یہ ٹرائیبیونلز کا بھی ولیہ نہیں ہے. اور دوسرا کنٹراسٹ یہ ہے کہ غالباً کل جو ہے نواز شریف صاحب کی اب ایک آخری، ویسے تو ان کے پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں کہ ایکسیپٹ ہونے کا ان کا یہ مطلب ہے کہ ان کی کنوکشن ہے، ابھی کنوکشن ان کی نہیں کی. تو قانون انہوں نے پاس کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا جی آر او صاحب نے یہ آبجیکشن نہیں لگائی کہ ابھی قانون، یہ کوئی بحث تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا ترمیم ہے نااہلی جو ہے پرماننٹ تاحیات ختم کر دی گئی ہے، کیا یہ آئینی ترمیم یا آئینی فیصلے کی ریویو کے بعد جو ہے سپریم کورٹ سے ہونا تھا؟ تو ایکسیپٹ تو پہلے ہی ہو گیا، مگر ایک پھر بھی ایک آبجیکشن ہو سکتی ہے کڑی. تو الحمدللہ کل وہ پیشی لگ گئی ہے کہ کل سپریم کورٹ نے وہ بینچ بن گیا ہے 7 ممبر کا غالباً، اور کل جو ہے صبح کے وقت وہ پیشی میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے عدالت کا کہ ٹھیک ہے، اس فیصلے کے اوپر بڑے لوگوں کو اعتراضات تھے اور شاید یہ ضرورت بھی تھی ریویو کرنے کی. مگر جو ٹائمنگ ہے، جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف پورے ملک کے اندر یہ اداروں کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں، پولیس تھانہ کچہری مذاق بن کے رہ گئی ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل، حالانکہ یہ وہ دوسری ٹیک اپ ہے، کسی اور فیصلے میں یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو ہے کیسرانی صاحب کا ایک اور پٹیشن تھی جس کے اندر یہ فائز صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ 2 قوانین نہیں ہو سکتے، کہ اس میں آئینی یہ جو ترمیم آ گئی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر آئینی مسئلہ ہے، اس لیے یہ تجویز. سو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر یہ جو سارا ماحول ہے جس کے اندر یہ کیا جا رہا ہے، کیا سپریم کورٹ کل اس کے اوپر کوئی ٹیک اپ کرتی ہے کہ چلیں سو موتوں پہ جو اعتراض ہوتا ہے. مگر یہ کافی ساری پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں پورے ملک کے اندر بالکل ناک کے نیچے سپریم کورٹ کا یہ ہو رہا ہے. تو کل یہ ایک نظریں ہیں، عدالتوں میں نظریں ہیں، وہ اس لیے بھی ہیں کہ ہائی کورٹ سے کلیئرلی جو بیٹ بلا کا نشان جس طریقے سے لیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن، ایک تو ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے کہ جناب یہ ایک غلط چیز ہے. پشاور ہائی کورٹ تواتر کے ساتھ پریس کانفرنس ہو گئی ہیں. یہ جو باقی سارا کچھ ہو رہا ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ اس بات پہ آ کے جو ہے وہ 3-4 پریس کانفرنس کی گئی ہیں اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ الحمدللہ جو میں دیکھ رہا تھا ایمل ولی خان صاحب کا، یہ اسفندیار ولی کے صاحبزادے ہیں، یہ بڑا جو ہے ان کے جو ناقد بھی ہیں اس خاندان کے، باچا خان کی فیملی کے، ان کے سیاسی شعور
اور ان کی سیاسی تمیز کے اوپر وہ بھی محتاط ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ترتیب رہی ہوئی ہے، ایک تمیز رہی ہوئی ہے. انہوں نے بڑی بڑی مشکلات کاٹی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر، جو ہے ایک ان کی کنٹریبیوشن ہے. مگر اس خاندان کے جو آگے فرزند آگے ہیں، جو زبان انہوں نے عدالت کے متعلق استعمال کی ہے، وہ تو اس طرح کے تھڑے کے اوپر بیٹھ کے بھی کوئی نہیں کرتا. پر عدالت یہاں پہ جو نہیں رینگی ہے، کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. چھوٹی سی بات پہ بلا لیا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں بھی بلا لیا جاتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ کہی ہے. مگر ایک کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں ایک طرف ان کو یہ نہیں نظر آ رہا، ایک طرف جو ان کی اپنی مرضی کے، یہ کہنا پڑتا ہے پھر نظر لوگوں کو آتا ہے کہ اپنی مرضی کے جو کیسز ہیں وہ راتوں رات لگ بھی جاتے ہیں، اور جو نہیں لگانے ہوتے ہیں وہ نہیں لگ رہے ہیں. سو یہ گھوم پھر کے کیا کریں، آخری سہارا عدالتیں رہ جاتی ہیں کہ عدالتوں سے ہی پہلے بھی جو تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے وہ عدالتوں سے ملا ہے. مگر ٹائمنگ کی بات ہے، کیونکہ اگر یہ گزر گیا، ٹھیک ہے، یہ چند دن رہ گئے ہیں، آج پہلی نیا سال آ گیا ہے، 8 تاریخ 1 مہینہ اور آگے 8 دن رہ گئے ہیں. بالکل ایسے تو ہی ہے. اگر اس کے اندر یہ نہیں الاؤ کیا جاتا، اتنی بلیٹنٹلی کیا جاتا ہے، تو اس کے کانسیکوینس ہوں گے. اور میں یہ دہرانا نہیں چاہتا، مگر میں یہ بار بار یہ یاد دلاتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی سانیے بڑے بڑے ہوئے ہیں وہ الیکشن کنٹروورسی پہ ہوئے ہیں. ابھی تو عامر صاحب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا نا، یہ 1971 میں ثانیہ بنگلہ دیش جو تھا وہ الیکشن کنٹروورسی تھا کہ اس کے اندر ایک پارٹی جو کہ الیکشن جیتی ہوئی تھی اس کو موقع نہیں دیا گیا تھا، ان کو حکومت بنانے کی اجازت نہیں ہوئی تھی. یہ وجہ ہوئی تھی. اس کا نتیجہ برآمد ہوا نا. 77 میں بھی الیکشن کنٹروورسی تھی، مگر 77 میں یقین کریں یہ اسکیل نہیں تھا. بھٹو صاحب بہرحال ان کے اوور ویلمی اکثریت سے انہوں نے جیت جانا تھا، مگر ان کے کچھ افسران نے وہ اوور ڈو کیا جس سے یہ کنٹروورسی ہو گئی. الیکشن کا پروسیس جب شروع ہو جاتا ہے، لوگ موبلائز ہو جاتے ہیں، کینڈیڈیٹس میدان میں آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد اس کے آگے ایک بند باندھنے سے نقصانات ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ایون 2008 میں جو بی بی کی اسیسینیشن ہوئی وہ بھی الیکشن کیمپین تھی نا، اور اس کے بعد وہ بہت طاقتور آدمی تھے پرویز مشرف صاحب. اگر وہ وردی نہ اتارتے تو شاید پتہ نہیں کتنے سال اور رہتے. ان کو وردی اس الیکشن کنٹروورسی کی وجہ سے جس کے اندر بی بی کی شہادت ہو گئی تو ان کو وہ وردی اتارنی پڑی. سو خدا نہ خواستہ یہ ہم اس طرف نہ لے کے جائیں، کیونکہ اس سے بہتری نہیں ہوگی. اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے، پہلے جو تھے 2018 کے بھی کنٹروورشل تھے، 2013 کے بھی کنٹروورشل تھے، الیکشن کنٹروورشل 2024 میں تو سارے بخیل دھیر دیے عامر صاحب. یہ اسکیل نہیں تھا. جب اس اسکیل پہ دو فرق ہیں، آج میں اور اب میں اور تب میں دو فرق ہیں بڑے. ایک یہ کہ اسکیل پہ نہیں ہوا تھا، دوسرا یہ ہے کہ اب کی اور تب کی دنیا بہت فرق ہے. ایک ملک کے اندر جو ہے ڈومیسٹیکلی فرق ہے کہ ملک کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جتنے لوگ بجلی، پانی، پٹرول، مہنگائی سے، آٹا چینی کی قیمتوں سے تنگ ہیں نا، اتنے پہلے کبھی تنگ نہیں تھے. سو ہم افورڈ نہیں کرتے کہ مزید سیاسی غیر استحکام ہو، غیر اقتصادی استحکام ہو. سو ہمیں مرہم چاہیے ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ سلوشن نکالنا پڑے گا. دوسرا انٹرنیشنلی خطے کے اندر اور بین الاقوامی طور پہ ہمارے لیے وہ پہلے کے لیے بھی امریکہ آ گیا تھا، اور بعد میں بھی جو ہے 9/11 ہو گیا تھا. تو ابھی وہ نہیں نظر آتا کہ ہمارے لیے جو ہے یا امریکن ڈالر آئیں گے تو ایون جو ہماری جو ٹریڈیشنل جو ہیلپ کرنے کے لیے ملک آ جاتے تھے خطے میں، مڈل ایسٹ سے یا چائنا، ان کی طرف سے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ اگر حالات یہاں برے ہوئے تو ہمارا یہاں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. اسٹریٹجیکلی ہم دیکھیں عامر صاحب تو بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے تبدیلی، بدلاؤ نظر آتا ہے. عوام کا جو برتاؤ ہے، ان کی سوچ ہے، اس میں بدلاؤ ہے، ٹیکنالوجی میں بدلاؤ ہے، سوشل میڈیا میں بدلاؤ ہے. یہ ساری چیزیں 2018 سے 24 تک جو ہے بدل گئی ہیں.